ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن. اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے یہاں سے. کل ہم نے یہاں تک کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ گاندھی جی نے جب لوگوں کو یہ تلقین کی. ایک تو گاندھی جی نے پورے انگریز کے جو شراب کے دکانیں اور فحاشی کپڑوں کے جو دکانیں تھے ان سب سے انہوں نے بائیکاٹ کیا، تو انہیں دوبارہ قید کیا گیا. اور پھر انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ سرکاری ٹیکس نہ بھرے. تو بہت سارے لوگ قید ہوئے ٹیکس نہ بھرنے کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ جیلوں میں تھوڑا سا بھی جگہ نہیں بچا تھا. تو 1931 میں سرکار کو مجبوراً جھکنا پڑا، اور انہوں نے ایک معاہدہ گاندھی جی کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ ہندوستانیوں کا حقوق بھی تسلیم کر لیا گیا تھا. تو آج ہم یہاں سے آگے کریں گے. ہندو سماج میں نچلی ذات کے لوگوں میں چھوت چھات کی لعنت قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی. ہندو سماج میں ایسا تھا کہ وہ چھوت چھات یعنی کہ کاسٹ سسٹم مانتے تھے، کہ یہ نچلے ذات کے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں تو ان کو الگ سے، اگر نچلے ذات کے ہیں تو تھوڑا ان کو الگ رکھتے تھے. تو ان میں کیا تھا کہ چھوت چھات کی رواج تھی، کاسٹ سسٹم تھی، جس کے سبب ان کے بچوں کو اونچی ذات کے بچوں کے ساتھ پڑھنے کی ممانعت تھی. تو جس کی وجہ سے جو نچلے ذات کے بچے ہیں وہ اونچی ذات کے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے، منع تھا ان کو پڑھنے میں. اسی طرح ان کو کنوؤں سے خود پانی بھرنے، یہاں تک کہ مندروں میں پوجا پاٹ کرنے اور داخل ہونے پر بھی پابندی عائد تھی. یہاں تک کہ انہیں ایک تو اونچی ذات کے بچوں کے ساتھ ان کے بچوں کو پڑھانا منع تھا، اور کنویں سے وہ خود پانی نہیں بھر سکتے تھے اور وہ مندروں میں بھی پوجا پاٹ کے لیے نہیں جا سکتے تھے، ان پر پابندی عائد تھی. ان کو چھونا بھی پاپ سمجھا جاتا تھا. گاندھی جی نے اس چھوت چھات کے خلاف تحریک چلائی، اور ان کو چھونا بھی، نچلے ذات کے لوگوں کو چھونا بھی پاپ سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا. اور گاندھی جی نے اس کے خلاف بھی تحریک چلائی، آواز اٹھایا. آپ کی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسان بلا لحاظ مذہبی و ملت، رنگ اور ذات برابر ہے. تو گاندھی جی کیا کہتے تھے کہ سارے لوگ برابر ہے، کوئی مذہب کا لحاظ نہیں، ملت کا لحاظ نہیں کہ یہ کہاں کے ہے، رنگ کا لحاظ نہیں، ذات کا لحاظ نہیں، سارے لوگ برابر ہے. آپ جو کہتے تھے اس پر خود عمل کرتے تھے. اور گاندھی جی ایسا نہیں تھا کہ کہتے کچھ اور کرے کچھ اور، ایسا نہیں تھا. وہ جو خود کہتے تھے اس پر خود عمل بھی کرتے تھے. آپ نے اچھوت بھائیوں کو گلے لگایا اور بھنگیوں کی آبادی میں قیام کیا. تو انہوں نے کیا کیا، اچھوت جسے نچلی ذات کے لوگ سمجھے جاتے تھے ان سے بھی گلے لگایا، ان بھائیوں سے بھی انہوں نے گلے ملایا، اور ان کی آبادی میں وہ شامل ہو گئے. حق پسندوں نے آپ کی کوششوں سے متاثر ہو کر ہریجنوں پر مندروں اور مدرسوں کے دروازے کھول دیے. اور حق پسندوں یعنی کہ جن کو حق پسند تھے، جن کو جو صحیح ہوتا تھا وہ جو مانتے تھے، یعنی کہ جو حق پسند لوگ تھے، ان کو وہ بہت متاثر ہوئے. انہیں بہت اچھا لگا گاندھی جی کے جو عمل تھے، جو وہ کہتے تھے، جو وہ کرتے تھے، انہیں وہ بہت اچھا لگا. اور نچلے ذات کے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے مندر اور مدرسے سارے کھول دیے، یعنی کہ ان پر کوئی پابندی نہیں رکھی. کنوؤں سے پانی بھرنے کی اجازت دی، اور انہیں جو کنویں تھے جہاں سے وہ خود پانی نہیں بھر سکتے تھے، جن پر پابندی تھی، تو انہیں وہ بھی ہٹا دیا، اور کنویں سے بھی وہ خود اب پانی بھر سکتے تھے. ہسپتالوں میں ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز رو نہیں رکھا گیا. تو ہسپتالوں میں بھی، ہاسپٹلس میں بھی ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا. مدرسوں میں دوسرے ہندو بچوں کے ساتھ ہریجن بچوں کو پڑھنے کی اجازت دی. اور جو سکولز ہیں ان میں بھی بڑے جو ہندو بچے تھے اونچے ذات کے، ان کے ساتھ ہریجنوں کی یعنی کہ نچلے ذات کے جو لوگ تھے انہیں ہریجن کہتے تھے، تو ہریجنوں کے بچوں کو بھی پڑھنے کی اجازت دی. اس طرح گاندھی جی نے برابری اور
برادری کی بنیاد پر ہندو سماج میں نئے دور کا آغاز کیا۔ تو اسی طرح گاندھی جی نے برابری اور برادری یعنی کہ بھائی چارہ اور برابری کا بنیاد دیا اور ہندو سماج میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، نئے دور کا شروعات کیا، جس میں دونوں ذات ایک تھے۔ تو آج ہم اتنا ہی کریں گے، کل یہاں سے آگے کریں گے۔ خدا حافظ۔